بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں لوگ جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں اور زکوٰۃ کا حساب کر کے پھر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کریں۔ ہم نے زکوٰۃ کے فضائل اور کن چیزوں پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، وہ پچھلی ویڈیوز میں ہماری دیکھی جا سکتی ہے۔ آج ہم نے جس پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو ادا کریں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے سب سے زیادہ جو مستحق، زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ اپنے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہو یا کسی مشکل میں ہو تو ہم اس کی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کر سکتے ہوں تو ہم اس کی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کریں۔ اور اس میں اگر ہم صلہ رحمی کا بھی اپنی نیت کر لیں گے تو ہمیں دگنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ صرف دو لوگوں کو ادا نہیں کی جا سکتی، ایک وہ جن سے زوجیت کا رشتہ ہو، یعنی میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ دوسرا جن میں بیٹے کا رشتہ ہو، یعنی باپ اپنے والد اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو یا اپنے نواسے کو، یا اسی طرح کوئی لڑکی اپنے والد کو یا اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو، اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی۔ باقی بہن بھائی ہیں، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، چچا ہیں، یہ اگر ایسے رشتہ دار ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا کرائسس میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بالکل مالی استطاعت نہیں ہے اور کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینے میں اگر آپ صلہ رحمی کا بھی نیت کر لیں گے تو دگنا ثواب ہے۔ دوسری صورت عموماً جو ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اداروں کو کرتے ہیں، اس میں مدارس بھی ہیں، ہاسپٹلس بھی ہیں، دوسرے رفاہی ادارے بھی ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس میں ہمیں صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اداروں کو یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سسٹم کسی اوتھینٹک علماء کے زیر نگرانی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر ان کے ساتھ ایسے لوگ وابستہ ہیں جو اوتھینٹک مفتیان کرام ہیں اور وہ اس سارے پروسیس کی نگرانی کر رہے ہیں تو پھر بے شک آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے اپنے ساتھ کسی اوتھینٹک مفتیان کرام کو نہیں رکھا ہوا تو پھر اس میں قوی امکان ہے اس بات کا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ لہٰذا ایسے اداروں کو دینے سے احتیاط کرنی چاہیے اور اداروں کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ وہ اس مشکل میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، بلکہ اپنے ساتھ ایسے اوتھینٹک مفتیان کرام کو رکھیں تاکہ ان کی جو لوگ سے وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو ادا کر بھی سکیں۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کسی سید کو اور غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور سید میں علوی بھی داخل ہیں، عباسی بھی داخل ہیں، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ ان کا شرف ہے، ان کا اعزاز ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ باقی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، ان سب کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی اور اس فریضے سے صحیح طور پر سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔